اور زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا، مختصر انداز میں کلام کروں گا کیونکہ وقت میں دیکھ رہا ہوں بڑا ہو گیا ہے، آپ لوگوں کی بھی رات کی نیند جا رہی ہے، پر مجھے پتہ ہے کہ آقا کی محبت میں بندہ جاگنا بھی جانتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمارا تو مزاج ہی وہی ہے نا، عشق مصطفیٰ کے بغیر ہمارا چارہ ہی نہیں، ہمارا تو گزارا ہی عشق مصطفیٰ سے ہوتا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رحمت للعالمین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ الہی خیر کردانی بحق شاہ جیلانی، الہی خیر کردانی بحق شاہ جیلانی، بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفانو شکستہ رات پشتی، بحق یا خواجہ عثمان ہارونی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قادریم نعرے یا غوث اعظم می زنم، قادریم نعرے یا غوث اعظم می زنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم۔ قادریم نعرے یا غوث اعظم می زنم، دمز شیخ مرشدی متقی مفتی اعظم می زنم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا محمد صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مزاج محبت اگر نہ سمجھ میں آیا نا تو پھر بندے کو کسی بھی محفل کے اندر مزہ ہی نہیں آتا۔ پچھلے دن اب جب پرسوں کے دن چھوٹے بازار میں ایک جلسہ ہوا نا، ایک جملہ میں نے کہا تھا، جو لوگ وہاں حاضر ہوئے ہوں گے ان کو پتہ ہوگا، میں نے عرض کیا تھا کہ محفل اس چیز کا نام نہیں جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں، محفل اس مجمع کا نام نہیں ہے کہ بندہ بڑے مقرر کو بلائے اور بہت بڑا مجمع ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر بیٹھا ہوا ہو، بڑا اچھا ڈیکوریشن ہو، لنگر کا بھی انتظام ہو، چائے کا بھی انتظام ہو۔ محفل اس بات کا نام نہیں ہے، محفل بندے کی تب ہوتی ہے جب دل میں محفل چل رہی ہے، یہ دل ذاکر مصطفیٰ بن کر پورے جسم کے ایک ایک حصے کو نبی کا ذکر سنائے نا، پھر ذکر محفل بندہ پھر ذاکر بنتا ہے اصل میں۔ اور جب پھر ذکر کی محفل اس کے دل میں سج جاتی ہے، ذکر کی محفل جب اس کے دل میں سج جاتی ہے تو پھر معاملات بھی بدل جاتے ہیں۔ پھر وہ یہ کہتا ہے کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، اور نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں، نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں، قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے۔ اور پھر حد کر دی، حد کر دی، فرمایا قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں، قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں، قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں، اے فرشتوں اب تو پائے ناز سے میں کیوں اٹھوں، اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، مفتی ندیم اختر صاحب۔ حضرات گرامی قدر، لوگ کہتے ہیں نا کہ وہاں جانے کے لیے تو مرنا پڑتا ہے، وہ جگہ قبرستان ہے جہاں جانے کے لیے مرنا پڑتا ہے، اور پھر مر کر کیوں جاتا ہے بندہ؟ اس لیے جاتا ہے کیونکہ وہاں دیدار مصطفیٰ ہوتا ہے، کیونکہ انداز یہ ہے نا کہ جہاں تیری دید ہوگی وہیں میری عید ہوگی، جب تیری دید ہوگی تبھی میری عید ہوگی، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والا۔ حضرات گرامی قدر، صحابی رسول حضرت ابو یعلا ہیں، بڑی شان کے مالک، فرماتے ہیں ایک دن ہم ایک سفر پر تھے، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم قیادت فرما رہے تھے، قیادت فرما رہے تھے، ایک جگہ پر آرام ہوا، نبی آخر الزمان علیہ الصلوۃ والتسلیم نے استراحت فرمائی،
تو میں نے تلوار نکالی اور نگہبانی کرنے لگا، نوکری کرنے لگا. اور شان دیکھیں حضرت ابو یعلا کی، نگہبانی بھی کس کی نصیب میں آئی؟ جو نگہبان کائنات ہے، جو محافظ انسانیت ہے. حضرت ابو یعلا فرماتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے کرم نوازی کی اور مجھے آقا کا غلام بنا دیا، مجھے نوکری عطا فرما دی مصطفیٰ جان رحمت کی. میں نے تلوار نکالی اور نگہبانی کرنے لگا یہ سوچ کر کہ کوئی میرے آقا کو تکلیف نہ پہنچا دے، کوئی میرے آقا کو تکلیف نہ پہنچا دے. میں گھومتا تھا، اچانک میں نے دیکھا کہ سامنے ایک بڑا درخت تھا. وہ ایک مرتبہ دائیں ہلا، ایک مرتبہ بائیں ہلا، اور پھر اپنی جڑوں کو سمیٹتا ہوا آقا کے قریب آنے لگا. ابھی میں ششدر تھا، حیران تھا، ابھی اپنے ہوش کو سنبھالا بھی نہیں تھا کہ وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے قریب پہنچ گیا. پھر اس نے اپنے پتوں سے سایہ کر دیا اور پھر اپنی ڈالیوں کو باندھ لیا. ایسا لگتا تھا کہ کوئی ادب مصطفیٰ میں کھڑا ہوا ہے، کوئی ادب مصطفیٰ میں کھڑا ہوا ہے. پھر وہ کھڑا رہا، بڑی دیر تک کھڑا رہا، اور پھر واپس گیا اور اپنی جگہ پر جا کر کے سیٹ ہو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. واپس جڑیں پکڑ لی. جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم بیدار ہوئے، فرمایا فلما استيقظا، جب آقا کریم بیدار ہوئے تو میں نے عرض کی حضور یہ کیا معاملہ تھا؟ صحابی کا عقیدہ دیکھیں. انصاف تو یہ تھا کہ آقا فرماتے کہ مجھے کیا پتا، میں سویا ہوا تھا، تو جاگا ہوا تھا، تو بتا کیا ہوا. پر صحابی آقا سے عرض کر رہے ہیں کیونکہ صحابی کو پتا ہے کہ میں جاگ کر جتنا دیکھتا ہوں آقا اس کا کئی گنا زیادہ سو کر دیکھ لیا کرتے، کیونکہ جب نگاہ مصطفیٰ بند ہوتی ہے تو قلب اطہر جاگ جاتا ہے اور سب کچھ ملاحظہ کر رہا ہوتا ہے اور اپنی طرف سے نہیں بول رہا. حضرت نے شق صدر کا ذکر کیا تھا کہ حضور کا سینہ چاک کیا گیا، 4 مرتبہ حضور کا سینہ چاک کیا گیا. ایک مرتبہ تب جب حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر آپ جلوہ بار تھے اور بکریوں کو چرانے جایا کرتے تھے. ایک دن چرانے گئے تو فرشتے آئے اور آپ کا سینہ چاک کیا، دل کو نکالا، دھویا. پوچھنے والے نے پوچھا ضرورت کیا تھی، تو حضرت نے اس کی وضاحت بھی فرما دی کہ وجہ یہ تھی تاکہ بچپنا حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے دور ہو جائے. بچپن کے اندر جو عادتیں ہوتی ہیں، جو مستیاں ہوتی ہیں، وہ حضور کے دل سے نکال دی جائیں، تاکہ جب دنیا کی کوئی ماں اپنے بچے کو کہنا چاہے کہ بیٹا تجھے کس کی طرح بننا ہے، کس کے نقش قدم پر چلنا ہے، کس کے طریقوں کو اپنانا ہے، تو کسی دنیا دار کی مثال نہ دے، پڑوس کے کسی بچے کی مثال نہ دے، بلکہ کہے تیرا بچپن مصطفیٰ جان رحمت کے جیسا ہونا چاہیے، ان کے طریقوں پر عمل ہونا چاہیے. کیونکہ رب ذوالجلال نے آقا کو کائنات کے لیے نمونہ حیات بنا کر بھیجا تھا، مثال زندگی بنا کر بھیجا تھا. لہٰذا ان کا بچپنا بھی مثال بننا چاہیے، ان کی جوانی بھی مثال بننا چاہیے، ان کا بڑھاپا بھی مثال بننا چاہیے. آقا کا سونا، جاگنا، اٹھنا، بیٹھنا، کھانا، پینا، چلنا، ہر چیز مثال بن جانی چاہیے، ہر چیز مثال بن جانی چاہیے. تو ایک مرتبہ تب دھویا، دوسری مرتبہ جیسا کہ حضرت نے ذکر کیا، روایتوں میں مختلف عمر ہیں، عمر شریف ہے، کسی نے کہا 10 سال، کسی نے کہا 12 سال، کسی نے کہا 14 سال. بہرحال جوانی کی جب قربت آئی، جوانی جب آنے والی تھی، تو اس جوانی کی خواہشات کو ختم کرنے کے لیے آقا کا قلب اطہر دھویا گیا. تیسری مرتبہ جب قرآن کا نزول ہوا تب قلب اطہر کو دھویا گیا. اور چوتھی مرتبہ تب جب رب ذوالجلال کی زیارت کو معراج کی شب آقا کریم تشریف لے جانے لگے، کیونکہ اس جلوے کو دیکھنے جانے والے تھے جس جلوے کا صرف صفاتی نور. حضرت موسیٰ نے کہا مولا تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، مولا تیری زیارت کرنا چاہتا ہوں. فرمایا لن ترانی، موسیٰ تو مجھے دیکھ نہیں سکتا، موسیٰ تو مجھے دیکھ نہیں سکتا. تو حضرت موسیٰ نے عرض کی مولا ایک جلوہ تو دکھا دے، اتنا جس سے پیار کرتے ہیں اس کا جلوہ دیکھنے کو جی بھی چاہتا ہے. عرض کی مولا ایک جلوہ تو دکھاتے. تو رب ذوالجلال نے اپنے صفاتی نور کی ایک جھلک کوہ طور پر ڈالی. تاریخ گواہ ہے کوہ طور جل کر خاک ہو گیا، حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے. تو وہ جلوہ دیکھنا تھا اور ماتھے کی آنکھوں سے دیکھنا تھا، جسم و جسمانیت کے ساتھ دیکھنا تھا، لہٰذا قلب اطہر کو دھویا گیا. اب بات کو میں آگے بڑھاتا ہوں، اتنا تو حضرت نے ذکر کر دیا تھا، اب بات کو آگے بڑھاتا ہوں. حضرت جبرائیل نے جب سینہ چاک کیا، قلب مصطفیٰ کو چاک کیا، شق صدر کیا اور دل نکالا، تو فرمایا ایسا دل تو میں نے دیکھا ہی نہیں.
ایسا دل تو میں نے دیکھا ہی نہیں۔ اے جبرائیل آپ کا بھی معاملہ عجیب ہے، صورت مصطفیٰ کو دیکھتے ہیں تو کہتا ہے ایسا تو صورت میں نے دیکھی ہی نہیں، اتنا حسین تو میں نے دیکھا ہی نہیں، اور دل دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں ایسا دل بھی میں نے نہیں دیکھا۔ اے جبرائیل کیا معاملہ ہے، کیا دیکھا ایسا، قلب اطہر میں ایسا تھا کیا؟ تو فرمایا فیہ اذنان، اس میں 2 کان تھے جو سنتے تھے، فیہ تسبیح اذنان، اس میں 2 کان تھے جو سنتے تھے، اور فرمایا اس میں 2 آنکھیں بھی تھی جو دیکھتی تھی۔ کائنات میں ایسا کسی کا دل دیکھا ہی نہیں جیسا مصطفیٰ جان رحمت کا دل دیکھا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد اور نور کی آمد۔ صحابی عرض کرتے ہیں حضور آپ بتائیں کیا ہوا تھا؟ میرے آقا نے فرمایا میرے صحابی یہ درخت کئی سالوں سے یہاں پر کھڑا ہوا تھا اور رب کی بارگاہ میں عرض گزار تھا، مولا تیرا محبوب آ گیا ہے، زیارت کب ہوگی؟ مولا تیرا محبوب آ گیا ہے، زیارت کب ہوگی؟ مجھے اجازت دے دے میں اپنی جڑوں کو سمیٹوں اور بارگاہ مصطفیٰ میں حاضری دے دوں۔ تو رب فرماتا تھا اے درخت تیرا کام ایک جگہ کھڑے رہنا، یہیں کھڑا رہے۔ تو پھر عرض کرتا مولا پھر کوئی انتظام فرما دے، مولا کوئی انتظام فرما دے۔ وہ شعر ہے نا، وہ شعر ہے نا، فرمایا کہ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے۔ تو مولا کوئی انتظام فرما دے۔ تو رب ذوالجلال نے اس کی دعا قبول فرمائی اور انتظام فرما دیا۔ میرے آقا اس کے سامنے آ کے جلوہ گر ہو گئے، اس کے آگے آ کے تشریف فرما ہو گئے۔ اور پھر میرے آقا نے فرمایا کہ پھر اس نے اجازت مانگی کہ مولا اب اتنی سی اجازت دے دے کہ کم از کم تیرے رسول کو قریب سے دیکھ لوں، تیرے رسول کو قریب سے دیکھ لوں۔ رب ذوالجلال نے اس کی دعا قبول فرمائی، اور جب دعا قبول ہوئی نا تو اس نے اپنی جڑوں کو سمیٹا اور میری بارگاہ میں آ گیا، اور آ کر اس نے سلام پیش کیا۔ میرے آقا کا علم غیب دیکھیں، آقا سو رہے تھے اور واقعہ خود تفصیل سے بتا رہے ہیں۔ یہ شان ہے میرے مصطفیٰ جان رحمت کی۔ اب حضرات گرامی قدر میرے سوال کا جواب دینا، وہ سالوں سے دعائیں کر رہا تھا، تب اس کو موقع ملا درود و سلام بھیجنے کا۔ ایک بات آپ مجھے بتائیں، آپ نے کتنی مرتبہ دعا کی تھی پیدا ہونے سے پہلے کہ مصطفیٰ جان رحمت کی امت میں پیدا کر دے؟ کی تھی دعا؟ نہیں کی تھی۔ نصیبہ جاگا، رب ذوالجلال نے امت محمدی عطا فرما دی، آقا کی امت میں پیدا فرما دیا۔ پھر کرم دیکھیں، امت میں پیدا فرما دیتا، لیکن چاہتا تو کسی منافق کے گھر پیدا کر دیتا، کسی مشرک کے گھر پیدا کر دیتا، کسی بد مذہب کے گھر پیدا کر دیتا، مگر شان اور کرم دیکھیں رب ذوالجلال کا کہ عاشق مصطفیٰ کے گھر میں پیدا فرمایا۔ پھر عاشق مصطفیٰ کے گھر میں پیدا بھی کر دیتا، مگر توفیق نہ دیتا جلسے میں آنے کی، توفیق نہ دیتا جلسے میں آنے کی، کہہ دیتا جا گھر جا اور سو جا۔ وہ چاہتا کسی کام میں مشغول کروا دیتا، وہ چاہتا کوئی اور معاملہ بنا دیتا، مگر اس کا احسان دیکھیں کہ اس نے آقا کا امتی بھی بنایا، عاشق مصطفیٰ کے گھر میں پیدا بھی فرمایا، اور کرم اعلیٰ کرم دیکھیے، کرم اعلیٰ کرم دیکھیے کہ اس محفل میں آنے کی توفیق بھی عطا فرمایا۔ اور پھر جب اتنا سب کچھ مل جائے اور پھر آقا کا ذکر اور بندہ درود نہ پڑھے تو پھر مزہ ہی نہیں آتا۔ تو ایک مرتبہ اب ویسے انداز میں پڑھیے جیسے اس درخت نے پڑھی ہوگی، جھوم کر بلند آواز سے پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا محمد صلو علیہ وسلم علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی قدر مبارکباد کے لائق ہیں بنگالی کمیٹی کلکتہ والوں کی یہ ٹیم جنہوں نے اس محفل کو سجایا ہے، کیونکہ یہ محفل ہر کوئی نہیں سجا سکتا، یہ محفل وہ سجاتے ہیں جسے آقا پیار کرتے ہیں، جنہیں رب ذوالجلال توفیق عطا فرماتا ہے۔ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے محفل سجانا۔ لوگ سوچیں میں محفل سجا لوں گا، تو نہیں سجا سکتا، کیونکہ جب تک توفیق رب ذوالجلال نہیں ہوتی ہے کوئی نیک عمل نہیں ہو سکتا۔ حدیث پاک سنانے لگا ہوں، نبی آخر الزمان علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک دن سویرے کا وقت ہوا، تہجد کا وقت ہوا، تو شہزادی کائنات سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر پہنچے، تشریف لے گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، فرمایا علی فاطمہ بیدار ہو جاؤ، تہجد کا وقت ہو گیا ہے، تہجد کا وقت ہو گیا ہے۔ آپ دروازہ کھٹکھٹا کر واپس آئے، حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی آنکھ لگ گئی، دوبارہ سو گئے۔ تھوڑی دیر بعد حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام پھر تشریف لے گئے،
اسی طرح 2-3 مرتبہ ہوا، بالآخر فجر کا وقت ہو گیا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم تھوڑے سے ان کی آواز میں تھوڑی سختی آئی اور فرمایا اب تو اٹھ جاؤ، فجر کا وقت ہو گیا۔ حدیث پاک پڑھنے لگا ہوں، اپنے طرف سے نہیں بول رہا، ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، جب دروازہ کھٹکھٹایا تو حضرت علی نے دروازہ کھولا، بعد نماز فجر میرے آقا متوجہ ہوئے، فرمایا علی کیا معاملہ تھا؟ آج تہجد میں اتنا جگایا مگر جاگتے ہی نہیں تھے۔ کہا حضور بہت خواہش تھی کہ تہجد پڑھوں، بہت اچھا تھی تہجد پڑھوں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ مولا کائنات، جن کی شان یہ ہے کہ وہ خلوص بندگی اب میری ذات میں کہاں ہے، وہ خلوص بندگی اب میری ذات میں کہاں ہے، نہ نماز ہے علی سی نہ بلال سی، جن کی شان یہ ہے کہ پنڈلی میں تیر پھنس جائے اور نکالنے نہ بنے، جب نکالنے جائے تو تکلیف ہو تو حضرت علی فرمائے جب میں نماز میں کھڑا ہوں تب نکال لینا، جب نماز میں قیام میں گئے طبیبوں نے تیر نکالا، حضرت علی کو احساس بھی نہ ہوا۔ بعد نماز پوچھا گیا مولائے کائنات یہ معاملہ کیا تھا؟ جب تیر آپ کے اس کے پنڈلی کے اندر پھنسا ہوا تھا، ہم نے بڑی کوشش کی تھی، نہیں نکال پا رہے تھے، تکلیف ہوتی تھی، لیکن جب نماز میں کھڑے ہوئے تو پھر بڑی آسانی نکل گیا۔ وجہ کیا تھی؟ کہا جو پل صراط پر کھڑا ہوا ہو، جو پل صراط پر کھڑا ہوا ہو، سامنے رب ذوالجلال ہو اور پیچھے ملک الموت کھڑے ہوئے ہوں، تو پھر ایسے معاملے کے اندر بندہ اس تیر کی تکلیف برداشت کرے گا یا سوچے گا یا اس کے بارے میں سوچے گا؟ جہنم اور پل صراط کے بارے میں سوچے گا یا تیر کے بارے میں سوچے گا؟ وہ مولا کائنات فرما عرض کر رہے ہیں حضور بہت چاہتا تھا عبادت کو اٹھوں، مگر خدا جانے آج تھکاوٹ ایسی ہوئی تھی، آج معاملہ عجیب ہو گیا تھا، نیند آئی جاتی تھی۔ میرے آقا نے فرمایا علی رب ذوالجلال جب تک توفیق عطا نہیں فرماتا نا تب تک کوئی بندہ عبادت کو نہیں کرتا۔ توفیق کے بغیر کوئی نیک عمل ہو ہی نہیں سکتا، کوئی نیک عمل نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جو محفل سجی ہوئی نا، آپ جو سننے کے لیے آئے ہیں، اللہ رب العزت کا شکر و احسان کہ اس نے آپ کو توفیق بخشی، جلسہ سجانے والوں کو توفیق بخشی، یہ ذکر سنانے والوں کو توفیق بخشی۔ اگر رب ذوالجلال توفیق عطا نہ فرماتا نہ تو یہاں ہوتا نہ میں یہاں ہوتا، کوئی بھی یہاں نہیں ہوتا۔ تو بڑی مبارکباد کے لائق ہیں یہ لوگ جنہوں نے جلسہ سجایا ہے، اور خصوصی مبارکباد کے لائق ہیں ہمارے نور الدین ایڈوکیٹ صاحب جن کی سرپرستی میں آج کا یہ جلسہ منعقد ہوا ہے، کہ انہوں نے بھی بڑی کوششیں اور کاوشیں کی ہیں اور اس بوندی شہر کے لیے کافی حد تک اپنی قربانیاں پیش کی ہے، جس کی وجہ سے آج بوندی کے اندر یہ باہر کے لوگ بھی الحمدللہ، اب تو یہ ہمارے لوگ ہیں مگر علاقائی طور پر باہر کے لوگ ہونے کے باوجود بھی اتنا اطمینان و سکون کے ساتھ بوندی شہر میں رہتے ہیں، یہ جناب کی کرم نوازی ہے اور ان کی رہنمائی ہے، ان کی سرپرستی کے اندر یہ لوگ بڑے اطمینان و سکون کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، ان محفلوں کی شان بڑی ہوتی ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات اقدس پر جتنے حملے آج ہو رہے ہیں، میں نہیں سمجھتا اس سے پہلے اتنے حملے ہوئے ہوں گے۔ حضور اعلیٰ حضرت نے بڑا دفاع فرمایا اور کرم فرما دیا ہم پر، ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرما کر۔ میں کہتا ہوں اگر بریلی کا امام نہ ہوتا نا تو آج مسجدوں میں امام نہیں ہوتے، اور امام ملتے بھی نا تو سنی سوی عقیدہ نہیں ملتے۔ تو حضرات گرامی قدر، احسان ماننا چاہیے ہمیں حضور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کہ انہوں نے اس طریقے سے خدمت دین عطا فرمائی۔ یہ محفلیں ذریعہ ہے قلب اطفال، بچوں کے دلوں میں محبت رسول پیدا کرنے کا، نوجوانوں کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے راستے پر چلانے کا، اور انہی باتوں سے عشق مصطفیٰ بیدار ہوتا ہے اور انہی باتوں سے عشق مصطفیٰ بڑھتا ہے۔ میں آپ کو لے کے چلنے لگا ہوں مدینہ طیبہ کے اندر، مدینۃ المنورہ کے اندر۔ دو صحابی رسول ہیں، ایک ہیں حضرت سلمان، بڑی ذات کے مالک، بڑی عظمت کے مالک، ایک ہیں حضرت انس۔ دونوں صحابی اپنا کھانا لے کر ایک کھیت کے پاس بیٹھ گئے ہیں، اور کھیت میں کام کر رہا ہے ایک نوجوان جس کا نام ہے عبداللہ مزنی۔ جب یہ کھانا کھانے بیٹھے تو صحابہ کا مزاج تھا کہ ہر لقمے پر ذکر مصطفیٰ کیا کرتے، ہر لقمے پر ذکر مصطفیٰ کیا کرتے۔
تو کھانا کھانا شروع کیا، ذکر مصطفیٰ کرنے لگے، آقا کی یہ شان بڑی نرالی، آقا کی یہ شان بڑی نرالی، آقا کا چہرہ ایسا، آقا کے ہونٹ ایسے، آقا کا ید ایسا، آقا کا چلنا ایسا، آقا کا بولنا ایسا۔ عبداللہ مزنی کام کرتے جاتے تھے اور باتیں سنتے جاتے تھے، کام کرتے جاتے تھے، باتیں سنتے جاتے تھے۔ جب ان کا کھانا مکمل ہوا، ادھر حضرت عبداللہ مزنی کے دل میں ایمان مکمل ہو گیا۔ سن سن کے صحابہ کی باتیں کفار مسلمان ہوتے تھے، سن سن کے صحابہ کی باتیں کفار مسلمان ہوتے تھے۔ یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سرکار کا عالم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، عظمت صحابہ، عظمت صحابہ۔ مفتی ندیم اختر صاحب قبلہ، مفتی ندیم اختر صاحب قبلہ، شہر قاضی بودی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ مزنی اپنے ایمان لانے کی داستان سنانے لگے ہیں۔ دور ضرور ہے مگر عشق مصطفیٰ سے قریب ہے۔ دور بیٹھے پریشان نہ ہو، میرے رب ذوالجلال نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنین کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ آپ کے لیے بول رہا ہوں، سبحان اللہ تو بول دیں۔ اتنی خاموشی سے بولیں گے تو پھر مزہ ہی نہیں آئے گا۔ آپ لوگ دور والے، دور والے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنین کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ آواز ہی نہیں آئی، میں بولوں گا ہی نہیں آگے، آپ دوبارہ بولیں اب انشاءاللہ۔ حضرات گرامی قدر، حضرت عبداللہ مزنی اپنے ایمان لانے کی داستان سنانے لگے ہیں۔ فرماتے ہیں میں کھیت میں کام کر رہا تھا، مٹی میں ہاتھ سنے ہوئے تھے مگر قلب پاک ہو گیا تھا۔ ان دونوں صحابیوں کی بات سن کر میرا دل پاک ہو گیا تھا۔ جیسے ان کا کھانا مکمل ہوا، میرا ایمان مکمل ہو گیا اور میں کام چھوڑ کر دوڑا دوڑا آیا اور کہا اے نور والی، نور کی شکلوں والوں بتاؤ تو صحیح تم ہو کون، اے نورانی شکلوں والوں بتاؤ تو صحیح تم ہو کون۔ تو میرے آقا کے غلاموں کا بھی انداز دے کے کہا ہم انہی نبی کے غلام ہیں جن کا تذکرہ کیا کرتے تھے، وہ صحابی جن کی شان قرآن کہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ وہ صحابہ، وہ اصحاب مصطفیٰ جن کی شان خدا کا فرمائے اور کہے ان اصحابی کن نجوم، میرے صحابہ تو ستاروں کے مانند ہیں۔ جن کو نبی ستارے بتائیں وہ کہتے ہیں ہم غلام مصطفیٰ ہیں۔ اپنا تعارف اور انٹروڈکشن کیسے پیش کر رہے ہیں کہ جس نبی کا تذکرہ سن کر تم آئے ہو نا، اسی نبی کے ہم غلام ہیں۔ اور میں شکر ادا کرنا چاہوں گا جس محفل سے ان صحابہ کا، ان تابعین کا، ان تبع تابعین کا، ان ائمہ اور مجتہدین کا، اور بالخصوص حضرت نظام الدین اولیاء کا، سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی کا، صابر پاک کا، صابر پاک کا، حضرت مخدوم علاء الحق پنڈوی کا، حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا، اور تمامی اولیاء کاملین کا، اور خصوصی طور پر آبرو اہل سنت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کا، کہ انہوں نے ہم تک یہ دین پہنچایا، یہ ایمان ہمیں دلوایا، اسی وجہ سے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور آج ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم بھی غلام رسول ہیں، غلام ہیں، غلام ہیں رسول کے غلام، غلام ہیں، غلام ہیں رسول کے غلام ہیں، اور غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، مفتی ندیم اختر صاحب شیخ قاضی بودی، کہ وہ صفت جو اصحاب مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے لیے پسند کی تھی، آج رب ذوالجلال کا شکر و احسان کہ ان اولیاء کاملین کے ذریعے ہمیں بھی مل گئی۔ اور آج اس محفل میں بیٹھ کر ہم بھی اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ غلام ہیں، غلام ہیں، غلام ہیں، غلام ہیں، غلامی رسول میں، غلامی رسول میں، اور جو نہ ہو عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے، جو نہ ہو عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ حضرت عبداللہ مزنی فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنا تعارف پیش کیا تو پھر مجھے کلمہ بھی پڑھایا، مسلمان بھی کر لیا، دل سے تو مسلمان ہو ہی گیا تھا، اب زبان سے کلمہ پڑھ کر بھی ایمان لے آیا، اور اب دل کی دنیا بدل گئی،
اب روح تڑپنے لگی، کیونکہ جس نبی سے اب پیار ہوا تھا نا، وہ تذکرہ سن کر اصل میں ابھی ایک بچہ ہے، کل پرسوں کے جلسے میں ایک صاحب مجھ سے ذکر کر رہے تھے کہ حضرت یہ بچہ آپ کا بیان سننے کے لیے نینوا روڈ سے بغیر کسی کے ساتھ لیے رات کی تاریکی میں یا چھوٹے بازار میں آ گیا ہے۔ وہ صاحب عرض کر رہے تھے کہ صاحب وہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو وہاں کی محفل سے وہاں سے اٹھ کر کے اپنے گھر سے اور یہاں آ گیا، ہم نے بہت روکا مگر مانتا نہیں ہے، اس کو بڑی محبت ہے آپ سے۔ میں نے دل میں ہی سوچا کہ میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے بولا میں تو کسی لائق تھا ہی نہیں، لیکن یہ محبت تو نے ڈالی ہے، اور وہ اس لیے نہیں کیونکہ میں اپنی بات کرتا ہوں، وہ اس لیے کیونکہ میں اپنے آقا کی بات کرتا ہوں۔ وہ محبت میری نہیں ہے، میرے مصطفیٰ کی محبت ہے۔ رسول اللہ کا جو تذکرہ کرتا ہوں لوگ مجھ سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ مسجد نبوی کے اندر حضرت ابو ہریرہ کے پاس بھیڑ لگی ہوتی، جمگھٹ لگا ہوتا، لوگ چاروں طرف سے گھیر کے بیٹھے ہوتے اور عرض کرتے ابو ہریرہ سناؤ نا مصطفیٰ کا تذکرہ، آقا کے وضحیٰ والے چہرے کی بات کرو نا، زلف واللیل والی بات کرو نا، مازاق کی آنکھوں کی بات کرو نا، علم نشرح کے سینے کی بات کرو نا۔ کہتے ابو ہریرہ تذکرہ مصطفیٰ کرو نا۔ کسی نے پوچھا ابو ہریرہ معاملہ سمجھ میں نہیں آتا، تمہارے پاس اتنی بھیڑ رہتی کیوں ہے؟ یہ اتنا دائرہ بنا کر ہمیشہ لوگ بیٹھے کیوں رہتے ہیں؟ شہد بانٹتے ہو؟ ابو ہریرہ نے کہا جو شہد میں بانٹتا ہوں کائنات میں کوئی نہیں بانٹتا، کائنات کی کوئی مدھو مکھی ویسا شہد پیدا نہیں کر سکتی جیسا شہد میں پیدا کرتا ہوں۔ اس نے پوچھا کیا کرتے ہو؟ کہا میں جب بھی کرتا ہوں اپنی نہیں آقا کی بات کرتا ہوں، میں جب بھی کرتا ہوں ذکر مصطفیٰ کرتا ہوں، اپنی بات کبھی نہیں کرتا۔ یہ دیوانے اسی طرح بھیڑ لگائے میرے پاس بیٹھے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ مزنی فرماتے ہیں کہ میرا دل تڑپنے لگا، میں آقا کی زیارت کرنا چاہتا تھا، چہرے مصطفیٰ کو دیکھنا چاہتا تھا، ان جلووں کا جو میں نے تذکرہ سنا تھا ان جلووں میں میں بھی گم ہونا چاہتا تھا، آقا کے عشق میں میں بھی ڈوبنا چاہتا تھا، میں بھی مست مگن ہو کر آقا کے نعرے بلند کرنا چاہتا تھا، میں بھی ان کے محبت کے ترانے الاپنا چاہتا تھا، میں بھی چاہتا تھا کہ جب بھی میری زبان سے نکلے ذکر مصطفیٰ نکلے، میں بھی چہرے مصطفیٰ کی زیارت کرنا چاہتا تھا۔ اور پھر ایک دن تڑپ زیادہ ہو گئی تو اپنی والدہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، عرض کی والدہ اجازت دیں میں چلا جاؤں۔ والدہ نے کہا بیٹا تمہیں پتہ ہے تمہارے والد کا انتقال ہو گیا ہے، اور میں نے تمہاری محبت کے خاطر تمہاری پرورش کے خاطر دوسرا نکاح نہیں کیا، اور ہماری پرورش ہماری ذمہ داری تمہارے چچا کے اوپر ہے، اور وہ تم جانتے ہو جس رسول کا تم کلمہ پڑھ چکے ہو اور جس رسول کی دیوانگی میں تم مگن ہو چکے ہو وہ اس رسول کا بڑا مخالف ہے، وہ نہیں مانے گا، وہ ہمیں گھر سے نکال دے گا۔ حضرت عبداللہ مزنی فرماتے ہیں کہ میرا دل بڑا تڑپا مگر سینے پر پتھر رکھ لیا، کیونکہ معاملہ گھر کا تھا، مگر یہ محبت جو آقا کی دید کر لے وہ تڑپ جاتا ہے، جو آقا کا تذکرہ سن لے وہ تڑپ جاتا ہے۔ دیوانہ تم نے مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھا ہے کیا؟ نہیں دیکھا نا، مگر کتنے عشق کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو سوچو میں سنا رہا ہوں تو اتنے سکون کے ساتھ بیٹھے ہو، جب انہوں نے صحابہ سے سنا ہوگا، ان سے سنا ہوگا جنہوں نے چہرے مصطفیٰ کی زیارت کی تھی، سلمان فارسی سے سنا ہوگا، حضرت انس سے سنا ہوگا، تو پھر کیا تڑپ آئی ہوگی، کتنا دل تڑپا ہوگا۔ کہا میرے دل پہ میں نے پتھر تو رکھ لیا مگر بے چینی اب بھی رہتی تھی۔ پھر ایک دن تڑپ نے حد پار کر دی، میں پھر اپنی والدہ کی بارگاہ میں پہنچا، امی جان اب رہا نہیں جاتا، اجازت دے دیں۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے، آنکھیں سرخ ہو چکی تھی، میرا چہرہ سوج چکا تھا، میری داڑھی آنسو سے شرابور تھی۔ میں نے عرض کی والدہ جانے دیجئے۔ والدہ نے بھی دیکھا کہ حالت بگڑ چکی ہے تو اجازت عطا فرما دی۔ پھر کہا کہ جاؤ اپنے چچا سے بھی پوچھاؤ۔ میں گیا، جب چچا کے پاس پہنچا اس نے میری حالت دیکھی تو سمجھ گیا، کیونکہ بڑے دنوں سے حالات بدلے ہوئے دیکھے تھے کہ جو یہاں آتا ہے نا اس کی تقدیریں بدل جاتی ہیں، ان کی صورتیں بدل جاتی ہیں، وہ جو آتے ہیں کافر ہو کر وہ ایمان لے کر جاتے ہیں، اور جن کی شکلوں پر 12 بجے ہوتے تھے اب نور ہی نور نظر آتا ہے۔ اس نے دیکھا کہ معاملات بگڑ گئے، معاملات بدل چکے ہیں، اب تو کچھ کرنا پڑے گا۔ اس نے کہا بتاؤ کیا معاملہ ہے، کیوں آئے ہو؟ حضرت عبداللہ مزنی فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں مدینے جانا چاہتا ہوں، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے۔ پھر
حاضر غلام ہو جائے۔ میں نے کہا حضور، میں نے کہا چچا میں مدینے جانا چاہتا ہوں۔ چچا بڑا ناراض ہوا، غصہ کرنے لگا، تجھے پالتا میں ہوں، معاذ اللہ، پالنے والی ذات رب ذوالجلال کی، کھلاتا میں ہوں، معاذ اللہ، کھلانے والی ذات رب ذوالجلال کی۔ اس نے کہا تیرا دھیان میں رکھتا ہوں، تیرا خیال میں رکھتا ہوں، تیرے اخراجات میں اٹھاتا ہوں، اور عاشق تو اس محمد پر ہو گیا ہے، سارے انتظامات میری طرف سے، اور دیوانہ مصطفیٰ کا بنا پھرتا ہے۔ حضرت عبداللہ مزنی نگاہیں جھکائے کھڑے ہیں اور آنسو بہہ رہے ہیں۔ دل تو کرتا ہے تلوار نکالوں گردن اڑا دوں، مگر کچھ سوچ کر خاموش ہے، کچھ سوچ کر خاموش ہے۔ حضرت عبداللہ مزنی تھوڑی دیر کھڑے رہے، پھر جب اس نے دیکھا کہ یہ تو ٹس سے مس نہیں ہو رہا، تو چچا نے کہا چل ایسا کر، جو کچھ میرا تیرے پاس ہے وہ مجھے واپس کر دے اور پھر چلا جا۔ حضرت عبداللہ مزنی فرماتے ہیں میرے پاس جو بھی رقم تھی میں نے ساری نکال دی، جو کچھ سامان تھا میں نے سب کچھ دے دیا۔ جب سب دینے کے بعد جانے لگا، ابھی پلٹا ہی تھا، چچا نے کہا او رک جا، کہاں جا رہا ہے؟ یہ کپڑے بھی میرے دیے ہوئے ہیں، انہیں بھی اتار، یہ کپڑے بھی میرے دیے ہوئے ہیں، انہیں بھی اتار۔ آپ کیا کریں گے عشق مصطفیٰ کے لیے؟ کتنی قربانی دیں گے؟ چھوٹی چھوٹی سی چیز ہمیں آقا سے دور کر دیتی ہے، چھوٹی چھوٹی سی چیزیں۔ وہ آئے گا تو میں نہیں آؤں گا، اتنی چھوٹی سی چیز، وہ آئے گا تو میں نہیں آؤں گا۔ ارے تجھے میرے لیے آنا ہے کہ آقا کے لیے آنا ہے؟ تجھے ذکر مصطفیٰ سننے سنانے کے لیے آنا ہے کہ لوگوں کو اپنا چہرہ دکھانے کے لیے آنا ہے کہ میں بھی آیا تھا؟ حاضر تجھے یہاں یہ نور الدین وکیل صاحب کی بارگاہ میں لگانی ہے یا آقا کی بارگاہ میں لگانی ہے؟ اگر ان کی بارگاہ میں لگانی ہے تو پھر جا، تو جا، ہم تو آقا کے دیوانے، ان کی بارگاہ میں حاضر لگائیں گے۔ ان سے یہ ہمارے بزرگ ہیں، دعائیں لیں گے، لیکن جائیں گے مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ۔ عجیب معاملہ ہے تیرا، سمجھ میں ہی نہیں آتا۔ کہتا ہے نبی کی محفل نہیں ہونے دوں گا۔ تو کون ہوتا ہے نبی کی محفل نہیں ہونے دینے والا؟ کیا اوقات ہے تیری آقا کے سامنے؟ یہ محفل اصحاب مصطفیٰ نے سجائی تھی، رب ذوالجلال نے عرش پر سجائی تھی، اور انشاءاللہ قیامت کے دن پھر سجائی جائے گی۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی۔ تو کون ہوتا ہے؟ نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد رہے گا، یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک، اور نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ حضرات گرامی قدر یہ سمجھتے ہیں سبحان اللہ، کیا قربانیاں دو گے تم آقا کے نام پر؟ کیا قربانیاں دو گے؟ حضرت عبداللہ مزنی فرماتے ہیں میرے چچا نے کہا کہ یہ کپڑے بھی میرے ہیں، اتار دے۔ خدا کی قسم میں نے ایک پل نہیں سوچا کہ جب آقا کی بارگاہ میں جا رہا ہوں نا تو ناپاک شخص کے کپڑے بھی نہیں لے کے جانے۔ میں نے کپڑے بھی اتار دیے، کپڑے بھی اتار دیے۔ برہنہ اپنی والدہ کی بارگاہ میں پہنچا اور عرض کی امی جان دیکھ ایک مرتبہ تیرا بیٹا پھر ننگا ہو گیا۔ ایک مرتبہ اس دن ہوا تھا جب پیدا ہوا تھا، یہ سمجھ لے عبداللہ مزنی دوبارہ پیدا ہوا ہے۔ آج اس کے مصطفیٰ کی ولادت ہوئی، آج دوبارہ پیدا ہوا۔ میری والدہ نے مجھے زنانہ کپڑے دیے، عورتوں کے کپڑے دیے۔ وہ کپڑے پہن کر میں مدینہ طیبہ روانہ ہوا، اور جب مدینہ المنورہ کے اندر داخل ہوا نا تو میرے محبوب کی کرم نوازی برسنے لگی، میرے آقا کی کرم کی رحمتیں برسنے لگی، رحمت و نور کی بارش ہونے لگی۔ میں نے دیکھا کہ ایک سیاہ رنگ کا آدمی کھڑا ہوا ہے، اس کے ہاتھ میں دودھ کا پیالہ ہے اور کندھے پر ایک چادر ہے۔ میں اس کے قریب پہنچا تو میرے پاس آتے ہی اس نے کہا نبی کے غلام آئے ہو؟ غلام ہیں، غلام ہیں، رسول کے غلام ہیں، اور غلام یہ رسول میں جو نہ ہو عشق مصطفیٰ فضول ہے۔ کہا مصطفیٰ جان رحمت کے غلام آئے ہو؟ عبداللہ مزنی نام ہے؟ کہا جی۔ کہا تو پھر یہ لو چادر، اپنے بدن کو اس سے ڈھانکو، اور یہ لو پیالہ، آقا نے بھیجا ہے تمہیں۔ میرے کریم آقا کی شان دیکھیں، غیب داں نبی کی شان دیکھیں۔ عبداللہ مزنی یہاں سے روانہ ہو رہے ہیں اور آقا کو خبر وہاں مل گئی۔ رات کی تاریکی تھی،
حضرت عبداللہ مزنی فرماتے ہیں رات کی تاریکی تھی، وہ سیاہ رنگ کا غلام کھڑا ہوا تھا، میں نے نام پوچھا تو کہا میرا نام بلال ہے، بس دل تڑپ اٹھا اور ہاتھوں کو چوم لیا، بلال تم تو وہی ہونا جنہوں نے آقا کی شان کو ماننے کے لیے، رب ذوالجلال پر ایمان لانے کے لیے کوڑے بھی کھائے تھے، اپنے جسم کو جلایا بھی تھا، ظلم و ستم بھی برداشت کیے تھے، اے بلال تیری شان تو مجھ سے بڑی عظیم ہے، آج مجھے بھی تیرا صدقہ ملا ہے، میں بھی کچھ قربان کر کے آیا ہوں۔ حضرت بلال نے بھی پھر پیچھے نہیں ہٹے، انہوں نے بھی میری پیشانی چومی، کہا اے عبداللہ مزنی تیری شان پر بھی قربان، تیری شان تو دیکھ کہ مصطفیٰ اپنی کملی جس کے لیے بھیجے، جس کے لیے دودھ کا پیالہ بھیجے، اس کی شان کیا ہوگی۔ حضرت عبداللہ مزنی فرماتے ہیں میں چادر لے کر کے دودھ پی کر کے سو گیا، پر لیٹا تو تھا مگر نیند نہیں آتی تھی، دل اور تڑپتا تھا آقا کی زیارت کب ہوگی۔ پاس والے کو جگاتا تھا اے بھائی بتانا آقا کب آئیں گے، بتانا چہرے مصطفیٰ کی زیارت کب ہوگی۔ میں بار بار جگاتا تھا، وہ کہتا تھا سو جا آقا آئیں گے، وہ کہتا تھا سو جا آقا آئیں گے۔ پھر سویرا نمودار ہوا، اذان حضرت بلال نے دی، جب مسجد نبوی کی اذان سنی میں نے کچھ نہیں دیکھا، میں اٹھا وضو کیا اور دوڑا دوڑا مسجد نبوی میں داخل ہو گیا، اور پھر تکتا تھا میرے آقا کب آئیں گے، اور پھر میرے آقا اپنے حجرے مقدسہ سے نکلے، خدا کی قسم میری تو عید ہو گئی، جب تیری دید ہوگی تبھی میری عید ہوگی، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے۔ جب آقا باہر تشریف لائے تو میرا دل تو تڑپنے لگا، حضور قریب آ جائیں، میں آپ کے ہاتھوں کو بھی چوموں، آپ کے پیروں کو بھی چوموں، آپ کے چہرے کو اور پیار سے دیکھوں، کتنا سونا ہے میرا نبی، کتنا پیارا ہے میرا نبی۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم قریب آئے اور نماز فجر ادا فرمائی۔ نماز فجر کے بعد جب میں آقا کی ملاقات کے بعد بارگاہ سے نکلا، خدا کی قسم میری شان دیکھتے، حضرت عبداللہ مزنی فرماتے ہیں میری شان دیکھیں، میں نکلتا تھا تو ہر گلی پر ایک ایک شخص رک کر مجھ سے مصافحہ کرتا تھا، مجھ سے سلام کرتا تھا اور کہتا تھا تم تو وہی ہو نا عبداللہ مزنی، تم تو وہی ہو نا عبداللہ مزنی۔ میں سمجھ نہیں پایا یہ کیا معاملہ ہوا، ابھی تو ایک رات بیتی ہے آقا کا غلام بنے ہوئے اور ساری دنیا میری واہواہی کرتی ہے، میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے۔ میں گھومتا تھا راستوں میں اور لوگ مجھے محبت سے دیکھتے تھے، میرے قریب آتے، مجھ سے سلام کرتے۔ پھر میں حضرت بلال کے پاس گیا اور میں نے عرض کی بلال معاملہ سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ سب لوگ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ کہا عبداللہ مزنی جب تم وہاں سے روانہ ہوئے تھے میرے آقا نے یہاں پر سارے غلاموں کو جمع کیا تھا اور فرمایا تھا میرا غلام آنے والا ہے، میرا بڑا پیارا غلام آنے والا ہے، نام ہے عبداللہ مزنی، جہاں ملے محبت سے پیش آنا، محبت سے پیش آنا۔ اور پھر شان دیکھیں، ایک دن مسجد نبوی میں بلند آواز سے ذکر کر رہے تھے، بلند آواز سے ذکر کر رہے تھے۔ شریعت کا حکم ہے کہ جب نمازیں ادا کی جا رہی ہوں، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے تو بلند آواز سے ذکر نہیں کرنا چاہیے، بلند آواز سے ذکر کر رہے تھے۔ حضرت عمر نے ڈانٹ دیا، حضرت عمر نے ڈانٹ دیا۔ وہ کہتے ہیں نا لوگ، وہ ایسے ویسے پیر جو بیٹھے رہتے ہیں نا جگہ جگہ پر، لوگ کہتے ہیں ارے وہ گالیاں بھی بکتے ہیں تو ان کی گالیوں میں بھی دعا ہوتی ہے۔ ابے بے وقوف، تو نے سمجھا ہی نہیں، گالی کھلم کھلا بکنے والا فاسق ہے، وہ ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ اور وہ جو ملنگ ہے اس کو کھانے کا یاد ہے، اس کو پینے کا یاد ہے، ٹی وی کمپیوٹر موبائل یاد ہے، اور عجیب بات ہے وہ صرف نماز کو بھول گیا ہے، اس کو صرف یہ نہیں پتا کہ گالی کہاں بکنی کہاں نہیں بکنی۔ عجیب معاملہ ہے، یہ کیسا پیر ہے تیرا؟ پیر حضرت عمر تھے۔ ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر یا عثمان یا علی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کتنی عظمت ہے نا ان کے ناموں میں، کیا بات ہے، کتنا جوش ہے نا ان کے ناموں میں۔ اتنی دیر سے بول رہا ہوں مگر ندیم بھائی ابھی بولے۔ اللہ شان ہی ایسی صدیق اکبر کی، شان ہی ایسی فاروق اعظم کی، شان ہی ایسی عثمان غنی کی، شان ہی ایسی مولائے کائنات کی، اور پھر علی کی تو بات ہی نہ کرو۔ جب تذکرہ چھڑ جاتا ہے نا تو روم روم کھل اٹھتا ہے، خون کا دوران تیز ہو جاتا ہے۔ ارے نام کس کا لے لیا؟ حیدر کرار کا، شیر خدا کا، فاتح خیبر کا، وہ جو میرے آقا کے بستر پر آرام کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
وہ شان ہے مولا کائنات کی. تو اگر ولی دیکھنا ہو تو حضرت عمر کو دیکھو, جن راستوں سے گزر جائیں شیطان نہیں گزرتا. اگر ولی دیکھنا ہو تو ابو بکر کو دیکھو. اگر لوگ کہیں زکوٰۃ نہیں دیں گے تو تلوار لے کر ان کے گھروں پر پہنچ جاتے ہیں, کیسے نہیں دو گے, یہ ہیں ولی. اگر ولی دیکھنا ہو تو عثمان غنی کو دیکھو, اپنے جیب سے لوگوں کو عطا کیا کرتے اور سخاوت کے تاجدار بن جاتے ہیں. اگر ولی دیکھنا ہو تو مولا کائنات کو دیکھو, امام الاولیاء ہیں مولا کائنات. کوئی ولی بنتا ہی نہیں جب تک مولا کائنات کے دروازے پر اپنی دستک نہیں دیتا, اپنی عرضی نہیں لگاتا. اور پھر رب آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا انا بیت الحکمتی وعلی بابوہا. دو روایتیں, ایک آپ نے پہلے سنی ہوگی انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا. وضاحت کر دیتا ہوں دونوں میں فرق کیا ہے. فرماتے ہیں کہ مفسرین نے اس کی وضاحت کی, اس کی تشریح کی. فرمایا کہ نبی نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں, علی اس کے دروازے ہیں. بور تو نہیں ہو رہے؟ آپ لوگ بولیں بور تو نہیں ہو رہے, پریشان تو نہیں ہو رہے؟ اگر نہ ہو رہے ہوں تو میں چھوڑ دوں گا, زبردستی نہیں, کیونکہ لا اکراہ فی الدین, دین میں زبردستی نہیں. زبردستی کچھ نہیں سناؤں گا, اتنا سناؤں گا جتنا شوق سے سنیں گے. یہ کلیئر ہے میرا معاملہ. تو فرمایا کہ علی نبی علم کے شہر ہیں اور علی اس کے دروازے ہیں. تو علم کا شہر ہیں تو شہر کے اندر لوگ کود پھاند کے آ جاتے ہیں, دروازے سے ہمیشہ داخل نہیں ہوتے. کبھی ادھر سے چڑھے ادھر سے چڑھے کود کر آ جاتے ہیں. بوندی کے بھی دروازے ہیں نا, داخل ہونے کے دروازے ہیں نا, لیکن سب لوگ دروازے سے تو نہیں آتے. کوئی ادھر سے گھس کے آ جاتا ہے, کوئی ادھر سے گھس کے آ جاتا ہے. تو شہر کے اندر داخل ہو سکتے ہیں. اسی لیے ان میں تمہیں فقی بھی ملیں گے, فقہ کے جانکار بھی ملیں گے. فقی سے مراد وہ فقی نہیں جس کو قرآن نے اور اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا حدیث قدسی کے اندر, وہ نہیں. فقہ کے جانکار بھی ملیں گے تمہیں, ان میں مفتی بھی ملیں گے, عالم بھی ملیں گے, فاضل بھی ملیں گے, قاری بھی مل جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ نبی علم کے شہر ہیں, علی اس کے دروازے ہیں. کود کے آگے علم تو لے لیا, مگر میرے آقا نے اور تخصیص فرمائی اور فرمایا انا بیت الحکمتی وعلی بابوہا, میں حکمت کا گھر ہوں, علی اس کے دروازے ہیں. اور آپ لغت اٹھا کر دیکھیں گے تو ایک جگہ پر حکمت کا معنی ولایت بھی آئی ہے, ولایت بھی آیا. فرمایا میں ولایت کا گھر ہوں اور علی اس کے دروازے ہیں. تو دروازہ گھر جو ہوتا ہے وہ چاروں طرف سے پیک ہوتا ہے, اس کے اندر کھڑکیاں ہوتی ہیں, دروازے ہوتے ہیں. اور جب کھڑکیاں بند کر دی جائیں, دروازے بند کر دیے جائیں تو بندہ گھس نہیں سکتا, بندہ گھس نہیں سکتا. یہی وجہ ہے کہ ادھر مفتی بھی ملے گا, عالم بھی ملے گا, فاضل بھی ملے گا, ہو سکتا ہے محدث بھی مل جائے, مفکر بھی مل جائے. مگر شان دیکھیں مولا کائنات کی اور اہل سنت والجماعت کی, کہ اگر تمہیں دیکھنا ہو غوث اعظم کدھر تو اہل سنت والجماعت, معین الدین اجمیری کدھر, ادھر کی جماعت ہے. بابا فرید گنج شکر کدھر, اہل سنت والجماعت میں. صابر کلیری کدھر, اہل سنت والجماعت. حضرات گرامی قدر یہ اللہ کے ولی تھے. فرمایا میں نے حضرت بلال کی بارگاہ میں عرض کی کہ معاملہ کیا تھا, معاملہ کیا تھا. تو فرمایا کہ جب آپ آنے والے تھے نا, آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تمام اصحاب کو جمع کیا اور فرمایا میرا غلام آنے والا ہے, اس سے محبت کیا کرو. پھر ایک دن مسجد نبوی میں بلند آواز سے ذکر کیا تو حضرت عمر نے ڈانٹ دیا. اب تک جب تک کچھ نبی میں آئے تھے کسی نے ڈانٹا نہیں تھا. اتنا پیار ملا تھا کیونکہ آقا کا حکم تھا, اتنا پیار ملا کہ انسان تو انسان, جانور بھی پیار کیا کرتے تھے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, مزہ نہیں آ رہا ہے. سبحان اللہ. اتنا پیار ملا کہ انسان تو انسان, جانور بھی عبداللہ مزنی سے پیار کیا کرتے. اور پھر فرماتے ہیں کہ جس دن ڈانٹا نا میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. کہا جب سے کوچے نبی میں آیا ہوں کسی نے ڈانٹا نہیں, آج پہلی مرتبہ کسی نے ڈانٹا ہے. میرے اشک رکتے نہیں تھے, میں چاہتا تھا روک لینا مگر رکتے ہی نہیں تھے, رکتے ہی نہیں تھے. اور حضرت عمر کا ڈانٹنا تھوڑے نہ تھا, ڈانٹنا تھوڑے نہ تھا, وہ تو دعا تھی. عبداللہ مزنی باادب ہو جاؤ, رسول اللہ کے غلام ہو, رب ذوالجلال کے بھی باادب ہو جاؤ. جب ذکر کیا کرو تو محبت کے ساتھ کیا کرو. فرمایا کہ میں رونے لگا اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تشریف آوری ہوئی. آقا کو دیکھا تو اور رونا آیا. وہ دیکھتے نا جب کسی سے پیار زیادہ ہوتا ہے نا, بچہ روتا رہتا ہے, لیکن جب ماں کو دیکھتا ہے تو اور زیادہ روتا ہے کہ مجھے چپ کرانے والی آ گئی, مجھے تسلی دینے والی آ گئی, مجھے سینے سے لگانے والی آ گئی. اور تو پھر وہ آ جائیں جو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, وہ آ جائیں جن کی شان یہ ہے کہ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے.
جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ آقا تشریف لے آئے، میرا رونا اور زیادہ ہو گیا۔ میرے آقا نے دیکھا، فرمایا عبداللہ ادھر آؤ، کیا بات ہو گئی، کیوں رو رہے ہو، اے میرے پیارے غلام کیوں رونا آیا ہے؟ کہا حضور میں نے ایک غلطی کی تھی، غلطی پر حضرت عمر نے ڈانٹ دیا ہے، غلطی میری تھی، حضرت عمر نے ڈانٹ دیا ہے۔ وضاحت کر رہے ہیں، حضرت عمر نے ایسے ہی نہیں ڈانٹا، میری غلطی تھی۔ میرے آقا نے فرمایا عمر کو بلاؤ، عمر کو بلاؤ۔ حضرت عمر کو بلایا گیا۔ جب حضرت عمر تشریف لائے، فرمایا عمر سب کو ڈانٹ دیا کرو، اس غلام کو مت ڈانٹا کرو، سب کو ڈانٹ دیا کرو مگر اس عبداللہ کو مت ڈانٹا کرو، یہ بڑی قربانیاں دے کر میرے پاس آیا ہے، بڑا کچھ چھوڑ کر میرے پاس آیا ہے، بڑے آنسو بہا کر میرے پاس آیا ہے، یہ شان عطا فرمائی۔ تو یہ ذکر مصطفیٰ کی جو محفل ہوتی ہے، یہ ذکر سننے سے بندے کے دل میں عشق مصطفیٰ پیدا ہو جاتا ہے، اور اگر ہو تو بڑھ جاتا ہے، اور پھر کتنا بڑھتا ہے۔ آؤ وہ روایت بھی سناؤں۔ میرے آقا کی بارگاہ میں ایک بچہ بیٹھا کرتا تھا، مصطفیٰ جان رحمت کی باتیں سنا کرتا تھا، ان کے چہرے کی دید کیا کرتا تھا، ان کی باتیں سن سن کے اپنے دل کو سنوارا کرتا تھا۔ اور پھر صحابہ کہتے کہ یہ بچہ بھی عجیب ہے، جاتا ہی نہیں ہے، یہیں بیٹھا رہتا ہے، آقا کی بارگاہ میں بیٹھا رہتا ہے۔ جب صحابہ نے یہ کہا میرے غیب داں نبی کو خبر ہو گئی، اور پھر اس کے عشق کی وضاحت کے لیے آپ نے ایک دن اس سے فرمایا بیٹا مجھ سے پیار کرتے ہو؟ نبی جس سے سوال کریں مجھ سے پیار کرتے ہو؟ اس بچے کا بھی جواب سنیں۔ بچے نے کہا حضور کائنات میں سب سے زیادہ کرتا ہوں۔ میرے دل نے ایک بات کہی کہ عمر بھی تو وہیں کھڑے ہوں گے، حضرت عمر بھی تو وہیں کھڑے ہوں گے۔ عمر نے بھی اپنے دل میں سوچا ہوگا اے عمر تجھ سے تو یہ بچہ بھی آگے نکلا، جب تجھ سے نبی نے پوچھا تھا عمر مجھ سے کتنا پیار کرتے ہو، تو حضرت عمر نے جواب دیا تھا حضور میری جان کے علاوہ سب سے زیادہ کرتا ہوں۔ پھر میرے آقا نے فرمایا عمر تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے، ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ اور حدیث پاک پڑھی لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین او کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ اے عمر جب تک پوری کائنات میں کوئی بندہ مجھ سے زیادہ پیار نہ کرے تب تک اس کو ایمان نہیں ملتا۔ عمر تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ تو پھر حضرت عمر نے بھی عرض کیا تھا حضور پھر کائنات میں سب سے زیادہ پیار آپ ہی سے کرتا ہوں، سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہوں۔ تو بچے نے کہا حضور کائنات میں سب سے زیادہ پیار آپ سے کرتا ہوں۔ میرے آقا نے پھر اس کے عشق کو آزمایا بھی صحیح، صحابہ کے سامنے فرمایا بچے مجھ سے پیار کرتا ہے؟ جی کرتا ہوں۔ تو پھر جاؤ اپنے والد کا سر کاٹ کر لاؤ، اپنے والد کا سر کاٹ کر لاؤ۔ امتحان ہوتا ہے محبت کا، امتحان ہوتا ہے محبت کا۔ امتحان جب محبت لیتی ہے نا تو اسی انداز سے لیتی ہے۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، اتنا آسان ہوتا ہے مسلمان ہونا۔ فرمایا اپنے والد کا سر کاٹ کے لاؤ۔ وہ بھی بچہ اٹھا اور اٹھ کر اس نے دوڑ لگائی، اور دروازے پر مسجد نبوی کے شیر خدا حیدر کرار مولائے کائنات ولیوں کے امام حضرت علی کھڑے ہوئے ہیں، تلوار لگی ہوئی ہے۔ اور جب عشق غمازی کرتا ہے نا، جب عشق کا بھنور آتا ہے نا تو پھر کوئی نہیں روک پاتا۔ وہ بچہ دوڑا، دوڑ کر حضرت علی کی تلوار سونت لی، حضرت علی روک نہیں پائے۔ وہ علی جو خیبر کو اکھاڑ پھینکے، مگر جب عشق مصطفیٰ بچے کے دل میں گامزن ہو جائے اور وہ تڑپ کر دوڑے تو پھر کوئی روک نہیں پاتا۔ حضرت علی کی تلوار کھینچی اور دوڑ لگا دی۔ میرے آقا نے صحابہ سے مسکراتے ہوئے فرمایا اے صحابیو جاؤ اس بچے کو پکڑ لو ورنہ وہ سچ میں کاٹ لائے گا، وہ سچ میں کاٹ لائے گا، اور کہہ دینا کہ آقا نے بلایا ورنہ وہ نہیں آئے گا۔ صحابہ دوڑے اور اس بچے کو پکڑا اور پکڑ کر کے واپس لائے۔ میرے آقا نے فرمایا تم کہتے تھے یہ اٹھتا نہیں ہے، دیکھو یہ کتنی محبت کرتا ہے، یہ اس لیے نہیں اٹھتا ہے۔ حضرات گرامی قدر جب عشق چڑھتا ہے نا تو اسی مزاج سے چڑھتا ہے، اسی مزاج سے چڑھتا ہے۔ میں نے آیت مبارکہ پڑھی تھی محمد الرسول اللہ، ابھی تک ترجمہ بھی نہیں کیا ہے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا اے محبوب ہم نے آپ کو رسول بنا دیا۔ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ ایک آخری چند منٹ کے لیے میں آپ کا وقت لوں گا، پھر انشاءاللہ رخصت ہو جاؤں گا۔ ایک بات بتائیں، پچھلے 2-3 جمعے پہلے یا شاید پچھلے جمعے کی بات ہے، میں نے ایک بیان کیا تھا، اس کے اندر کچھ باتیں ذکر کی تھی، دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ جو لوگ وہاں موجود نہیں تھے دوبارہ سن لیں۔
خاص دنیا میں دو طرح کے لوگ رہتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں خاص، کچھ ہوتے ہیں عام۔ خاص کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ ملک و ملت کی اور دین کی اور قوم کی نگہبانی کرے، ان کی ذمہ داریاں اٹھائے۔ اور جو عوام ہوتی ہے ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ان کے ساتھ لگ کر ان کی خدمت میں مدد کرے۔ صحیح بات ہے، غلط تو نہیں ہے؟ تو اب کچھ ہوتے ہیں خاص اور کچھ ہوتے ہیں عام۔ تو اب جسے خاص آپ بناتے ہیں، جسے خاص میں بناتا ہوں، جسے خاص ہندوستان کا قانون بناتا ہے، جسے خاص کوئی خانقاہ کوئی مدرسہ بناتا ہے، تو اس کی شان یہ ہو جاتی ہے کہ اس کی گاڑی پر لکھ دیا جاتا ہے VIP، اس کو بیچ دے دیا جاتا ہے VIP۔ اب وہ وہاں جا سکتا ہے جہاں سب نہیں جا سکتے، وہ کر سکتا ہے جو سب نہیں کر سکتے، وہ کھا سکتا ہے جو سب نہیں کھا سکتے، وہ بول سکتا ہے جو سب نہیں بول سکتے۔ تو ایک بات بتائیں، جسے آپ VIP بنائیں اسے اتنی عظمتیں دیں، جسے آپ VIP بنائیں اسے اتنی شان دیں، جسے کوئی منسٹر کوئی منتری کوئی سنتری VIP بنائیں اسے اتنی عزت دیں، اور پھر جسے خالق کائنات VIP بنا دیں، جسے رب ذوالجلال خاص بنا دے، پھر اس کی شان کیا ہوگی؟ تو پھر رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کو بہت خاص بنایا، بہت خاص بنایا، اور اتنی خصوصیات عطا فرمائی کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے پہلے جتنے نبی آئے ان کو وہ خصوصیات عطا نہیں فرمائی، وہ صرف اپنے محبوب کے لیے رکھی۔ آپ بتائیں، آقا سے پہلے 1 لاکھ یا 2 لاکھ کم و بیش انبیاء اکرام آئے تشریف لائے، ان کی امت بھی تھی، وہ امت دنیا سے جاتی بھی تھی، انتقال ہوتا بھی تھا، تدفین بھی ہوتی تھی۔ اب بتاؤ قبر میں کیا ان کے نبی کے بارے میں سوال ہوتا تھا؟ اللہ اکبر، نہیں ہوتا تھا۔ کسی بھی امتی سے ان کے نبیوں کے بارے میں سوال ہوا ہی نہیں۔ نئی بات بتا رہا ہوں، سنی نہیں ہوگی آج تک۔ کسی بھی امتی سے ان کے نبیوں کے بارے میں سوال نہیں ہوتا تھا، مگر شان مصطفیٰ دیکھیں، سبحان اللہ، سبحان جب آپ تشریف لائے اور آپ کا امتی گیا، آقا زمین پر بھی ہیں، اپنے غلاموں کے درمیان میں جلوہ گر بھی ہیں، سبحان اللہ، سبحان صحابہ کے درمیان میں وہ آفتاب رسالت بیٹھے بھی ہیں، مہتاب رسالت چمک بھی رہے ہیں، اور ادھر ایک صحابی کا انتقال ہو جاتا ہے، اور انتقال بھی کس کا؟ عبداللہ مزنی کا۔ اللہ اکبر، عاشق ہی ایسے ہیں، بات چھوڑنے کو دل نہیں کرتا۔ انتقال بھی کس کا؟ حضرت عبداللہ مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ جب انتقال ہوا نا تو صحابہ فرماتے ہیں کہ اتنا اشک بہاتے ہم نے آقا کو کبھی نہیں دیکھا، اللہ اکبر، اتنا روئے آقا، اتنا روئے، بہت روئے، ایسا لگتا تھا کہ قیامت آ جائے گی، ایسا لگتا تھا کہ سورج ابھی گر جائے گا، ایسا لگتا تھا کہ چاند ابھی چکنا چور ہو جائے گا، ایسا لگتا تھا کہ اس آسمان کی کوئی حقیقت نہ بچے گی۔ میرے آقا بہت روئے۔ اور پھر جب قبرستان پہنچے، جنازہ جب قبرستان پہنچا تو قبر بنانے میں تھوڑی سی کمی رہ گئی تھی، تو قبر بنانے میں تھوڑا سا ٹیڑھا پن آ گیا تھا۔ میرے آقا نے فرمایا تم نے میرے غلام کی قبر اچھے سے نہیں بنائی۔ وہ آقا جو کائنات کا مالک و مختار ہو، وہ جس کے نام پر ساری دنیا کو تخلیق کیا جاتا ہو، وہ آقا کسی کے لیے آنسو بہائے اور پھر کہے تم نے میرے غلام کی قبر اچھے سے نہیں بنائی، اور صرف کہا نہیں، ابھی صحابہ آگے بھی نہیں بڑھے تھے، میرے آقا قبر میں کود گئے اللہ اکبر، اور اپنے ہاتھوں سے قبر کو صحیح کرنے لگے، اللہ، سبحان اللہ۔ قبروں کو صحیح کرنے لگے۔ کسی صحابی نے کہا کہ عبداللہ مزنی اب تجھ سے سوال کیا ہوں گے، ساری کائنات کی رحمت تو تیری قبر میں پہلے ہی اتر گئی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تیری قبر میں پہلے ہی وما ارسلناک الا رحمت للعالمین میں آ گئے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین پہلے ہی جلوہ بار ہے۔ اب تجھ سے کیا سوال ہوگا؟ تجھ سے نکیریں نہیں پوچھیں گے کہ تیرا رب کون ہے، تجھ سے نکیریں نہیں پوچھیں گے کہ تیرا دین کیا ہے، تجھ سے نکیریں نہیں پوچھیں گے کہ تو کس دین کی پیروی کرتا تھا۔ وہ کہیں گے جسے مصطفیٰ نے سنوارا ہو، جس کی قبر کو مصطفیٰ نے سجایا ہو، جس کی قبر میں رحمت عالم جلوہ گر ہو، اس سے سوال کرنا نہیں بنتا، ہم سے سوال نہیں کیا جاتا۔ حضرات گرامی قدر آقا اس کی جگہ کی تصحیح فرمائی، قبر کی تصحیح فرمائی، اور پھر حضرت عبداللہ مزنی کو قبر میں اتارا، قبر میں اتار کر تدفین ہوئی۔ میرے آقا باہر بھی جلوہ گر ہیں، سبحان اللہ، باہر بھی جلوہ گر ہیں، ظاہری طور پر زندگی میں صحابہ کے درمیان میں آفتاب رسالت